میں وہ لا کے کتاب دکھائے گا، یہ تیرے بڑے نے لکھا ہے، پھر کیا نہیں. یہ منہ جو ہے نا سنبھال کے بات کیا کرو. تصوف کے بارے میں اپنی چونچ بند کر دو، اس لیے کہ آپ لوگوں کو تصوف کے بارے میں معلومات نہیں اور تصوف کی بات لا کے کر دے، تم رد کر دے، بعد میں وہ کتاب دکھا. اب میں آج آپ کو بتا دوں کہ کیا معاملات ہیں، کیونکہ یہ معاملات تصوف کے ہمیں بتاتا ہوں. کیا یہ درود پڑھنا کسی کے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ صاحب مکاشفہ ہے اور کشف کے ساتھ اس کے مرتبے کے ساتھ یہ درود پڑھا جاتا ہے. تو مرتبے والا اگر پڑھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو ہے نہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا تو حاجی صاحب جتنا ہو جائے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اروا کی ملاقات ہوئی ہے امام غزالی سے ہوئی، تو دعویٰ کر کے میں امام غزالی کی جتنا ہو گیا میں ماننے کے لیے تیار. میری دلیل یہ کہ یہ منصب کے لیے اور یہ اسراری درود ہے، اور اگر اسرار کو ظاہر کرنا ہی اس کے عمل کو ضائع کرنا. تصوف کی جتنی باتیں یہ اسرار ہے اور اسرار کو چھپانے کا حکم ہے، اور آپ نے اسرار کو ظاہر کیا، آپ نے اللہ کے قانون کے خلاف کیا. تم کس دعوے سے کہتے ہو کہ ہم اولیاء کو ماننے والے، جس چیز کو انہوں نے ساری زندگی اپنے سینے میں چھپا کے رکھا اور کتاب میں اشارتاً لکھا. تو چوک اور چوراہوں پہ ظاہر کرتے، تو اپنے آپ کو صوفی کہتے، تجھے تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی. اس کی مثال میں آپ کو آسان دے دوں. دلائل خیرات جس بزرگ نے لکھی ہے، اس کو ایک بچی نے درود کی اجازت دی تھی اور وہ درود سے کرامت ظاہر ہو گئی. کرامت اسراری ہے. تو وہ درود انہوں نے ظاہر نہیں کیا اور دلائل خیرات میں اس کو چھپا دیا. وہ درود ظاہر اور دلائل خیرات میں موجود ہے. تو اسرار کو چھپایا. ایک صحابی رسول کے گھر میں کھانا نہیں تھا. وہ جب چکی چلنے لگی، پورا معفوم کو واقعہ سنا ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کاش اگر تو یہ پاٹ نہ اٹھاتا. کیا فرمایا؟ اسرار کی دنیا میں منہ کھولنا، عمل کو ضائع کرنا، اس میں عزم کو ظاہر کرنا، اپنی طاقت کو ضائع کرنا. کاش اگر تو یہ پاٹ نہ کھولتا تو قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتا. یہ حضور کا کاش فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسرار کو ظاہر مت کرو. شب قدر کی رات آپ علیہ السلام کو بتائی گئی، مگر ایک صحابی فرمایا تلاش کرو. یہ کیا چیز ہے؟ صوفی صاحبان بنتے ہیں. کتاب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے اپنی دلیل مت دو تو مجھ میں وہ پانی ہے، سمجھ آتی ہے. اب سما کرتے ہو، یہ کرتے جی سما کرتے تھے. بارہا میں نے اس پر بھی کس کے آخر پیچھے فلسفہ کیا ہے بزرگان دین کا. تو یہ چیز سامنے آئی کہ گانا انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے. تو اگر ایک شخص صاحب نسبت ہو جائے کیا وہ بھی مردہ کر دیتا ہے. تو انہوں نے اس پر یہ مشق کی کہ آیا میں اس ماحول میں رہ کے اپنے دل کو بچا سکتا ہوں یا نہیں بچا سکتا. اس لیے انہوں نے اس محافل کو قائم کر کے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا کہ میرا دل اس کی وجہ سے تو غافل نہیں ہے. تو وہ چیز ان کو اللہ کے رب کی طرف لے گئی اور اس کو ضائع نہ کر سکی. تو اس کی مثال ایسے کہ آپ ایک چیز بناتے ہو اور پوری پاور کے ساتھ بناتے ہو، پھر اس کو آزمانے کے لیے ہر چیز میں پھینک دیتے ہو. تو تو نے جو نسبت کا اصول حاصل کیا، اب یہ گانے
کیونکہ جب گانا آئے گا تو زنا خود بخود آئے گا. بے شک. محفل سیما بنا رہے نہیں. پہلے شرائط بھی پڑھو. علی حجویری رحمت اللہ علیہ شرائط بھول جاتے. بھائی نماز کی شرائط ہے کہ نہیں ہے؟ تب نماز ہوگی نا. اگر ان شرائطوں پہ کوئی پورا نہیں اترے گا اس کی نماز ہوگی؟ تو صوفی صاحب تو پہلے ہی شرط میں ہار جاتا ہے. تیری داڑھی نہیں ہے لہذا تیری قوالی نہیں. تن ہو گیا تو قوالی پڑھتا ہے. علی جویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں اس کی شرائط لکھی ہے. تم لوگ پڑھتے نہیں نا, پیچھے پڑھو تو کچھ جواب بھی دو. ان شرائط میں اس دور میں کوئی بھی پورا نہیں اترتا. دعوے کے ساتھ بول رہا ہوں. پہلی شرط پتہ کیا لکھی؟ کہ سب کے سب باشرہ ہو. اب سنو. دوسری شرط کیا لکھی؟ عوام میں نہ ہو. تم لوگوں نے تو سارے کچرے لا کے بٹائے ہوتے. تیسری شرط کیا ہو؟ وہ لوگ کرے جن کی ربط صرف اللہ کے ساتھ ہو. اب بتاؤ نا, یہ آزمانے کے لیے نہیں کیا تھا. تو یہ علماء کے لیے نکتہ ہے. میرا ان کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو تیار کر کے اس کو پھینکنا تو اس کی مخالف چیز میں اس کو پھینکا جاتا ہے کہ آیا اس سے یہ شکست کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. اگر کوئی فوجی تیار کیا جاتا ہے تو اس کو دشمن پر پھینکتے ہیں یا اپنوں پر پھینکتے ہیں؟ تو جو توپ تیار کی جائے گی یا گولا تیار کی جائے گا تو اس کو دشمن پر پھینکا جائے گا. تبھی تیار کیا, یعنی اپنوں والوں کے لیے بنائے ہیں, ان کو اڑا دو. تو اس میں یہ حکمت ہے کہ جب انہوں نے ان کی نسبت کی تیاری کی تو یہ ہجوم جب ان پر ہوا تو انہوں نے یہ چیز دل کو مردہ کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ تو اس لیے جا کر کے جب بتا دو یہ ٹیپ بند کر, اس کو اپنے وجود پہ بند کر, اس کو اپنے دل پر بند کر. جب وہ ٹیپ بجا تو اپنے غرق ہو جا اپنے رب کی یاد. یہ کیا کہ ٹیپ تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے. انہوں نے یہ محنت کری کہ ماحول کسی طرح کا بھی ہو ہمیں اللہ سے غافل نہیں کیا جا سکتا. تم ہمیں غافل نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ ہوگا تو کچھ بھی کر لے تو اس کا کچھ بھی. تو جن کو بندہ بنا کے تیار کرتے ہیں نا تو پھر اس کو آزماتے ہیں. جیسے آج کل ہم آزما رہے ہیں بکروں میں. کسی نے کہا کہ وہ شعر کہا کہ بنا کے مت فن یہ مرغے جو تیرے پیٹ میں دفن ہوئے اس کی آج کی وجہ سے تیرے اعضاء موٹے موٹے سے ہو گئے. میں نے کہا بنا کے بکرے جو یہ تیرے پیٹ میں دفن ہوئے. مدفن جو نا تیرے پیٹ میں بڑے بڑے. اب یہ بکر لوگ کچھ بھی گئے ہماری اپنی اصطلاح ہے. میں نے 3 وجوہات سے رزق کا. ایک شرن حلال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولویوں کے پیٹ میں جاتے ہیں لوگوں کو نظر نہیں آتا. اور فی زمانہ مولوی جب لیتا ہے تو مولوی ڈر کے ہمارے نہیں لیتا جبکہ شریعت میں جائز ہے. یہ لوگ کیا کہیں گے اللہ اور رسول کی بات میں لوگ مجھے ڈرتے ہیں. لوگ کچھ بھی کہے ہمیں کیا ہے, بیمار ہوا ہے میں تھوڑی ہوں. ان لوگوں کا دماغ خراب ہے. ان لوگوں کو یہاں 600-700 لوگ فری سبیل اللہ نظر نہیں آتے تو یہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. اپنا معیار اللہ اور رسول کے سامنے کل جو پیش ہونا یہ بنا لو. تمہارے اعمال جو حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کو دیکھو, لوگوں کو مت دیکھو. جو لوگوں کو دیکھتا ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے اور جو اللہ کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. صاف 2 ٹوک الفاظ میں کہا کرو. ریفرینڈم لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو جہاں ایک شریعت کا مسئلہ ڈوبتا ہوا نظر آئے تو اس کو زندہ کرنا فساد امت میں, وہ بھی شریعت کو زندہ کرنا. کیا ہو گیا 16:32 ہے ابھی آسان ہوئی ہے نا.
32